حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق ارض و سما مالک دو جہاں کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرماتا رہا. تو آئیے ہم سب مل کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور اس کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. ان کے بچے ان کی رعایا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار، لہذا ان سے خیر خواہی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح و تربیت کرنا ماں باپ پر واجب ہے. اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ اولاد کے لیے محض کھانا پینا اور لباس کا مہیا کرنا ہی ان کا فریضہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کا اہتمام کرنا بھی ان کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. جو ارشاد اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں مومنوں کو ان کی اہم ذمہ داری یاد کرائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح و تربیت کا اہتمام کرے تاکہ وہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ سکے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، لہذا وقت کا حکمران بھی ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس کی جائے گی. اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس کی جائے گی، لہذا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق جواب دہ ہوگا. اس حدیث پاک میں ہر شخص کو اس کے گھر والوں کا، جن میں اس کے بیوی بچے شامل ہیں، ذمہ دار، نگران اور محافظ بتلایا گیا ہے. اور یہ کہ ہر ایک سے ان کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں تک ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تھا. اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار، نگران اور محافظ بناتا ہے پھر وہ آخری دم تک اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے.
میرے بھائیوں، اس حدیث پاک میں ہر ذمہ دار کو تنبیہ کی گئی ہے اور اسے یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو دیانت داری اور امانت کے ساتھ نبھائے، ورنہ اگر اس کی موت اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے آ گئی تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ والدین بھی اپنے اولاد کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کی اولاد ان کی رعیت ہوتی ہے، اس لیے انہیں بھی اپنی اس رعیت کے ساتھ مکمل طور پر خیر خواہی کرنی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں تو والدین اپنی اولاد کی خیر خواہی کا سوچتے ہی ہیں، اسی طرح دینی و اخروی معاملے میں بھی والدین کو اپنی اولاد کی خیر خواہی کا سوچنا ان کا فرض منصبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک و صالح اولاد جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد صرف تین چیزوں کا ثواب اس کے لیے جاری رہتا ہے، ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے۔ لہذا نیکی کی راستے کی طرف اپنے اولاد کی رہنمائی کرنا اور انہیں نیک و صالح بنانے کے لیے جد و جہد کرنا اور انہیں دینی تربیت دینا ازحد ضروری ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواه یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ چاہیں تو اسے یہودی بنا دے، یا چاہیں تو اسے نصرانی بنا دے، یا چاہیں تو اسے مجوسی بنا دے۔ اس حدیث کے مطابق ہر بچہ اپنی پیدائش کے وقت سلیم الفطرت ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہونے کے بنا پر اس کے لیے اس کی قبولیت آسان ہوتی ہے۔ وہ شرک کے مقابلے میں توحید کو، بدعت کے مقابلے میں سنت کو، معصیت کے مقابلے میں اطاعت کو اور جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو آسانی سے قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر حق پسند ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا رہتا ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار ماں باپ کی تربیت پر ہے۔ اگر ماں باپ اس کی دینی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اور گھر کے ماحول کو دینی نقطۂ نظر سے اس کے لیے سازگار بناتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بچہ اپنی فطرت سے انحراف کر جائے اور سچا مسلمان نہ رہے، اور اگر تربیت غلط ہو تو پھر وہ بچہ یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور ایک باپ کو اپنے اولاد کو کس طرح تربیت کرنی چاہیے اس کا اندازہ آپ اس نصیحت سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا اور اسے بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ لہذا اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ عقیدے کی درستگی کو اہمیت دینی چاہیے، اور انہیں توحید کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھایا جائے اور انہیں شرک سے اور اس کی موجودہ تمام شکلوں سے ڈرایا جائے تاکہ وہ اس سے پرہیز کریں، اور اولاد کو یہ بتایا جائے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک، رزق دینے والا، نفع و نقصان پہنچانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، داتا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے صرف اسی کو پکارا جائے، اسی سے تمام امیدیں وابستہ کی جائیں، دل میں صرف اسی اللہ کا خوف ہو، کسی فوج شدہ کا خوف نہ ہو، اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور پر قطعاً بھروسہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر نصیحت کرتے ہوئے لقمان حکیم نے کہا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم
بما كنتم تعملون. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کے ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے، یہ کہ تم میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. پھر اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو اس وقت ان کا کہنا نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھنا اور اسی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو. تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو میں تمہیں اس پر خبردار کروں گا. ان 2 آیات میں والدین سے حسن سلوک کی تلقین کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر والدین تمہیں شرک کرنے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے تو اس وقت ان کی اطاعت نہیں ہوگی. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی کہ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف نیکی میں ہے. اس کے بعد پھر نصیحت کرتے ہوئے لقمان حکیم نے کہا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. اے میرے پیارے بچے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور لائے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی نیکی اور اسی طرح ہر چھوٹی بڑی برائی کو خوب جانتا ہے. لہذا اولاد کی تربیت میں بچوں کو ہمیشہ نیکی کی طرف ترغیب دیتے اور برائی سے دور رہنے کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ اس کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہو. اس کے بعد پھر نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان حکیم نے کہا یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اے میرے پیارے بچے، تو نماز کو قائم کرنا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا اور جو مصیبت تجھ پر آ جائے اسے برداشت کرنا، یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے. اس آیت کریمہ میں کئی نصیحتیں ہیں. سب سے پہلے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اقامت نماز کا حکم دیا ہے، یعنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنا. لہذا ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے بولے اور ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ عملی طور پر بچوں کو طہارت، وضو اور نماز کا مکمل طریقہ سکھلائیں اور خود بھی نمازوں کی پابندی کیا کریں. ورنہ اگر بچوں کو تو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود نمازوں کی پابندی نہ کریں تو اس سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں اس کی وجہ سے مارو. پھر 5ویں اور 6ٹھی نصیحت نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے برداشت کرنے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں ہے. لہذا بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہوں تو بےہودہ گفتگو کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے دور رہنے کی تلقین کرے، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اسے برداشت کرے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. اس کے بعد پھر نصیحت کرتے ہوئے لقمان حکیم نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اے میرے پیارے بچے، لوگوں سے گال کھلا کر نہ ملنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ رعونت کو پسند اور گھمنڈی کو بالکل پسند نہیں فرماتا. یہ تکبر اس قدر بری عادت ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا.
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوشنما ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، اس کے جوتے عمدہ ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام تکبر نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود صاحب جمال ہے، جمال اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھا جائے، یہ تکبر اس قدر بری عادت ہے۔ یہ تکبر اس حدیث پاک سے تکبر کا خطر، اس حدیث پاک سے تکبر کے خطرناکی اور ہولناکی کا اندازہ لگائیے کہ اگر تکبر جیسی گندی چیز ہمارے دل و دماغ میں ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، صحابہ کرام ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے تکبر کے مقابلے میں تواضع، تکبر کے مقابلے میں تواضع پر ہماری شریعت اسلامیہ نے بہت زور دیا ہے۔ لہذا یہ تکبر اس پر بری عادت ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بلندیوں سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا تصاعر خدک واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی آواز کو پست کرنا، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہ چار نصیحتیں بچوں کے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور گفتگو کرنے کے طریقوں کے بارے میں ہیں۔ لہذا بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ جب وہ کسی کے ساتھ ہوں تو کس طرح سے بات کریں، کیسے ان سے ملے جلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کی تربیت، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے معلم بنا کر مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ معلم بنا کر مبعوث فرمایا، چنانچہ آپ چھوٹے بڑوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات ينفعك اللہ بہن، اے بچے کیا میں تمہیں آج وہ نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکاموں پر عمل کرنا اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ان کاموں سے رک جانا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، تم جب بھی مانگنا چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اس بات پر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ اگر تمام کے تمام لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں محض اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اور اگر یہ سب کے سب لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نے جو تیرا نقصان لکھ رکھا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں یعنی تقدیر قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اور صحیفے خشک ہو چکی ہیں یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، تنگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنا چاہے تو وہ چیز تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز تجھ سے چھین لے تو اس کے بعد کوئی تجھے وہ چیز عطا نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمْ ان النصر مع الصبر، اور یہ بھی جان لے کہ مدد صرف صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وان الفرج مع الكرب، اور ہر تنگی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ وان مع العسر یسرا، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے۔ یہ نصیحتیں بچوں اور بڑوں کے لیے انمول ہوتی ہیں، لہذا ہم تمام کو ان باتوں کو اہمیت دینی چاہیے اور بچوں کو تو یہ باتیں زبانی یاد کرانی چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حرص بنیک علی الآداب فی الصغر کیما تقر بہم عین
عَيْنَاكَ فِي الْكِبَرِ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْآدَابِ تَجْمَعُهَا فِي عُنْفُوَانِ الصَّبَا كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ۔ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی ادب سکھلاؤ تاکہ وہ بڑے ہو کر تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور بچپن میں ادب سکھلانا ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش ہو۔ اولاد کی اصلاح کے لیے عملی جد و جہد کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو بڑی ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت میں سے ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ محترم حضرات، خصوصاً وہ والدین جن کے اولاد بگڑ چکی ہوں، انہیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور بار بار کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اولاد کے حق میں والد کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جنہیں رد نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده۔ تین دعاؤں کو بلا شک قبول کیا جاتا ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور اولاد کے حق میں والد کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔